الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وقال في موضع آخر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام دینی بھائیو اور عزیزو، ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال ختم ہو گیا اور ماہ ذی قعدہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ حجاج کرام کے قافلے ان دنوں اب دیار حرم کو روانہ ہو رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر آنے کی توفیق دے دیتے ہیں، چونکہ ان دنوں حجاج کرام کے قافلے دیار حرم جا رہے ہیں۔ اس مناسبت سے کچھ حج اور عمرے کے تعلق سے، کعبۃ اللہ اور اس کی عظمتوں کے تعلق سے کچھ احکامات، کچھ فضائل، کچھ مسائل اور کچھ اس کا طریقہ کار اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں بھی حج کا اور عمرے کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا، اور آئندہ ہم بھی اس کی تیاری کر سکیں گے، اور ان احکامات کو سننے کے بعد اس کا صحیح طریقہ کار بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ تو جب اللہ توفیق دے دیں گے اپنے گھر آنے کی تو پھر جانا بھی آسان ہو جائے گا اور حج اور عمرہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ کعبۃ اللہ جو آج شہر مکہ کے اندر واقع ہے، سب سے پہلے اس کا طواف فرشتے کیا کرتے تھے جب دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی، نہ یہ زمین تھی نہ یہ آسمان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کعبہ اس وقت بھی موجود تھا اور فرشتے اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ عرش ہے، جہاں اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہیں، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے آیت الکرسی کے اندر موجود ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس وقت یہ زمین و آسمان کے بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ جب اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرمایا کہ زمین بنائی جائے اور اس پر انسانوں کو آباد کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کن سے فیکن، ایک پانی کے بلبلے کے بقدر پانی کے اندر جو ہے زمین نمودار ہوئی، پھر اسی کو پانی ٹکراتا گیا یہاں تک کہ پانی ٹکرا کر اسی ایک بلبلے کے بقدر زمین کو بار بار پانی ٹکرانے کی وجہ سے ایک اینٹ جتنی ہوتی ہے اتنی زمین بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایک اینٹ کی جگہ کو، زمین کو پھیلانا شروع کیا، یہاں تک پھیلایا جہاں تک آج پوری دنیا کے اندر زمین یعنی خشکی موجود ہے۔ اسی ایک بلبلے کے بقدر زمین سے ایک اینٹ بنی، اور اسی ایک اینٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں تک زمین ہے سارے زمین کو بنایا ہے۔ اور جہاں وہ پانی کا بلبلہ سمندر میں نمودار ہوا تھا، جانتے ہیں وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے۔ آج وہاں پر جہاں پانی کا ایک بلبلے کے بقدر زمین تیار ہوئی تھی، خشکی تیار ہوئی تھی، ایک اینٹ بنی تھی، اس جگہ پر اللہ کا بابر کا گھر کعبۃ اللہ موجود ہے۔
اور یہ پورے دنیا کے بیچوں بیچ ہے. آج بھی زمین کے مقابلے میں پوری دنیا کے اندر 3 گنا پانی زیادہ ہے. 1/4 زمین ہے، 3 گنا زیادہ ہے پانی پوری دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو پوری دنیا کے بیچوں بیچ رکھا ہے. جیسے انسان کے پیٹ کے اندر ناف ہوتی ہے جس کو بومبی کہا جاتا ہے، کہ وہ انسان کے پیٹ میں بیچوں بیچ ہے. دونوں طرف پیٹ بھی اتنا ہی ہے، اوپر بھی اتنا ہی حصہ ہے اور وہاں سے نیچے بھی اتنا ہی حصہ ہے. جیسے ہمارے پیٹ کے اندر یہ ہماری ناف ہے، کعبۃ اللہ جس جگہ پر واقع ہے بنا ہوا ہے، وہ بھی پوری دنیا کی ناف اور دنیا کا بیچوں بیچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تجلی گاہ ہے. روزانہ اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کعبے کے اوپر. ایک رحمت ہی پوری دنیا کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کے بابرکت گھر کعبۃ اللہ کے اوپر. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں، آنے کی توفیق دے دیتے ہیں. خوش نصیب بندے جا کر وہاں اللہ کے رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو کر آتے ہیں. ان 120 رحمتوں میں سے 40 اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کے حصے میں آتی ہیں. 40. اور ان 120 رحمتوں میں سے 60 رحمتیں وہاں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والوں کے حصے میں آتی ہیں. 40 اور 60 100 ہو گئے. 20 رحمتیں بچی ہیں. جو لوگ حرم شریف کے صحن میں بیٹھ کر، مطاف میں بیٹھ کر صرف اللہ کے بابرکت گھر کو دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے خدا کا گھر ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی تجلی گاہ ہے، تو صرف کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ کی 20 رحمتوں ان کے حصے میں آتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. محترم بزرگوں، دوستو، ہر مومن کے دل میں حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی، ایک مرتبہ کم از کم وہاں حاضری کی تمنا ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے. وہاں جو لوگ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد ان کی عبادات قبول ہو گئی، اس کی پہچان یہ ہے کہ جا کر ایک مرتبہ واپس آنے کے بعد دوبارہ وہاں جانے کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، تمنا اور طلب ان کے دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جن کی دلوں کے اندر یہ تمنا ہے، خواہش ہے دوبارہ وہاں جانے کی، سہبارہ وہاں جانے کی، اس سے معلوم ہے کہ پہلے کا عمرہ، پہلے کا حج، پہلے کی ساری عبادتیں اللہ نے اپنے بارگاہ میں قبول کر لی ہیں. محترم بزرگوں، دوستو، حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، صرف ایک مرتبہ. اور کن لوگوں پر فرض ہے؟ بعض ماہرین فقہ نے اس کی 3 شرطیں بیان کی ہیں اور بعضوں نے 5 بھی بیان کی ہیں. 3 شرائط یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس مسلمان پر حج کرنا فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، یعنی جانے اور آنے کا خرچہ اس کے پاس میں موجود ہو. پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ جا کر واپس آنے تک اس کے اہل و عیال، بیوی، بچے اور ماں باپ کے لیے بھی خرچہ ہو، دے کر جائے ان کے لیے. 40 دن کے لیے جا رہا ہے، 1.5 مہینے کے لیے جا رہا ہے، تو اپنے بیوی بچوں کو، بوڑھے ماں باپ کو 40 دن کا، 1.5 مہینے کا خرچہ بھی مکمل دے کر جائے. یہ نہیں کہ خود تو حج کے لیے چلا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکل گیا ہے، بیوی بچے پریشان حال ہیں، بوڑھے ماں باپ کھانے کے لیے پریشان ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. حج فرض نہیں ہے اس صورت کے اندر. یہ 3 چیزیں پائی جانے ضروری ہیں: جانے آنے کا مکمل سفری خرچ اس کے پاس موجود ہو، دوسرے ہے کہ واپس آنے تک جتنے دن کے لیے وہ جا رہا ہے بیوی بچوں کا، اپنے اہل و عیال کا مکمل نان و نفقہ دے کر جائے. نان و نفقے میں جیسے میں نے پہلے بتلا رہا کہ 3 چیزیں آتی ہیں: رہنے کے لیے انہیں مکان دیا جائے، کھانے کے لیے کھانا دیا جائے اور پہننے کے لیے کپڑا دیا جائے. ان 3 چیزوں کا انتظام واپس آنے تک
اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کر کے جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس راستے سے حج کو جا رہا ہے وہ راستہ پرامن ہو، کوئی جان کا مال کا کوئی ڈر نہ ہو، پرامن راستہ ہو۔ جس کسی مسلمان کی یہ 3 حیثیتیں، یہ 3 شرائط پائی جاتی ہیں، ایسے ہر مسلمان کے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ بعضوں نے اس میں 5 بڑھائی ہیں، تو اسی میں کہ کچھ اضافہ کر کے ایک یہ اضافہ کی ہے کہ حج کرنے والا مسلمان ہو، کافروں پر حج فرض نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ بیان کی ہے کہ وہ جانے والا عاقل ہو، پاگلوں پر حج فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جانے والا حج کے لیے بالغ ہو، نابالغ پر حج فرض نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ راستہ اس کے لیے جو پرامن ہو، یا چوتھے کو بعضوں نے یہ کیا ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو، صاحب استطاعت ہو۔ اس طریقے سے بہرحال جن لوگوں کے پاس یہ شرائط پائے جاتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ حج کا ارادے میں اجرت کرے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں من اراد الحج فلیتعجل، جو آدمی حج کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ حج کے کرنے میں جلدی کرے، نہ معلوم اس کے بعد حالات رہیں یا نہ رہیں، روپیہ پیسہ آپ کے پاس رہے نہ رہے، خرچ ہو جائے، چوری ہو جائے، ضائع ہو جائے، کوئی مانگ لے اور واپس نہ کرے۔ آج صحت ہے، کیا بھروسہ آئندہ صحت نہ رہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب شرائط پائی جائیں حج کی تو پھر حج کے کرنے میں جو ہے جلدی کرنا چاہیے۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے لیے تعلیم اور تلقین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کوئی ایک عمرہ کر لیتا ہے، دوسرا عمرہ کرنے کے درمیان جو کچھ گناہ ہوتے ہیں وہ دوسرا عمرہ کرنے کی وجہ سے درمیان کے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور، حج مقبول، وہ حج مقبول کہلاتا ہے جس میں اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیا ہو، بھوکوں کو کھانا کھلایا ہو، اور اس حج میں سلام کو عام کیا ہو، اور واپس آنے کے بعد حج سے اس کی زندگی نیکیوں پر قائم رہی ہو، تو ایسے آدمی کا حج مقبول ہے، حج مبرور ہے۔ حضور فرماتے ہیں حج مقبول اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں، یعنی حج کو جا کر واپس آنے والا، اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ دینے والا، وہاں بھوکوں کو کھانا کھلانے والا اور سلام کو ہر کسی کو کرنے والا، یہ آدمی آنے کے بعد اپنی دینی زندگی برقرار رکھنے والا، یہ ایسا مومن ہے جس کا حج مقبول مبرور ہو گیا ہے۔ اس حج سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا حقدار بناتے ہیں۔ تو حج کو جا رہے ہوں تو انہی کیفیت کے ساتھ جانا چاہیے۔ جن لوگوں کو زندگی میں تکلیف ہمارے ذات سے ہوئی ہو تو جانے سے پہلے ان سے معافی تلافی کر کے جائیں، اور اگر کسی کا قرضہ ہو تو قرضے وغیرہ سارے کے سارے ادا کر کے جائیں۔ اپنے ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اس سے معذرت خواہی کر کے جائیں، اور وہاں جانے کے بعد اگر استطاعت ہے تو بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ہر سامنے آنے والے مسلمان کو سلام کریں، اور حج سے واپس آنے کے بعد اپنی زندگی کو دین کے مطابق باقی رکھے۔ یقیناً وہ ایسا حاجی ہے جس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے اور وہ جنت کا حقدار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی حج نصیب فرمائے۔ اور حج کو جانے سے پہلے اور نہ ہی وہاں پر اور نہ آنے کے بعد کسی قسم کا دکھلاوا، نام و نمود، ریاکاری کو بھی قریب نہ آنے دے، ورنہ زندگی کوئی بھی کتنا ہی بڑا کیوں عمل نہ ہو،
لاکھوں نے کروڑوں روپے کے اس عمل پر اس نے خرچ نہ کیا ہو، اگر اس میں دکھلاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، نام و نمود اگر اس عمل کے اندر آ گیا، تو قیامت کے دن اس پر کوئی بھی آپ کو اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے فرمائیں گے کہ بندے تو نے وہ عمل جن کو بتلانے کے لیے، جن کو دکھلانے کے لیے کیا تھا، جا انہی سے جا کر ثواب لے لے۔ قیامت کے دن تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنے دوستوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے منہ چھپاتا ہوا پھرے گا، کہیں اپنے دنیا کے دوستی کا واسطہ دے کر، ماں اور باپ کا واسطہ دے کر، اولاد کا واسطہ دے کر کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ قرآن مجید کی 30ویں پارے کی آیت ہے سورہ عبس کی، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے بھاگے گا قیامت کے دن، وہ امیہ و ابی، باپ اور بھائی سے بھاگے گا، وہ صاحبتی، اور بیوی ہے تو شوہر سے دور بھاگے گی، اور شوہر ہے تو بیوی سے دور بھاگے گا، کہ دنیا میں اپنے رشتے ناطے کا واسطہ دے کر کوئی نیکی نہ مانگ لے، وہاں معلوم ہوگی ایک نیکی کی قدر۔ آج دنیا میں کتنے نیکی کے مواقع یوں گنوا دیتے ہیں ہم، یوں ضائع کر دیتے ہیں ہم، اور نیکی کرنے کی جگہ پر گناہ کر کے گھر واپس آتے ہیں۔ الامان والحفیظ، بھائیوں زندگی اس طریقے سے گزاری جائے، جیسے پچھلے جمعہ میں بھی شاید میں نے الفاظ کہے تھے کہ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی کیوں نیکی نہ ہو، آپ راستہ چل رہے ہیں، کوئی موز کا چھلکا راستے میں پڑا ہوا ہے، فوراً ہٹا دیا کر، یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے، اس میں بھی نیکی ہے۔ ایسا نہیں سنو کس نے ڈالا ہوگا مجھے کیا کرنا، میں تو اپنے گاڑی پہ گزر رہا ہوں، نہیں، فوراً کوئی کانٹا گرا ہو، کوئی پتھر اینٹ گری ہو، کسی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، کسی گاڑی سلپ ہو سکتی ہے، کوئی بچہ گر سکتا ہے، کوئی عورت اور کوئی بوڑھا ضعیف آدمی پیر پھسل کر گر سکتا ہے، زخمی ہو سکتا ہے، تو دوسروں کو تکلیف سے بچانا بھی تو اجر و ثواب کا کام ہے۔ لیکن بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، کہ یہ ساری چیزیں لا کر راستے پر ڈال دیتے ہیں، میرا صحن صاف رہے، میرا گھر صاف رہے، کوئی باہر گرے پڑے، دانت ٹوٹے، کان ٹوٹے، مجھے کیا مطلب، گھر کا پانی روڈوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے اپنے علاقے کے اندر، جیسے پچھلے جمعہ کے اندر میں نے کہا تھا کہ رات میں 2-2 3-3 بجے سے نلوں کو پانی آتا ہے، ٹوٹی اس کی عام رہتی ہے، کھلی چھوڑ دیتے ہیں، ہزاروں لیٹر پانی گھر کے باہر روڈوں پر اور نالیوں پر بہتا رہتا ہے، صبح اٹھنے والے کتنے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسرے کی اتنا ہزاروں لیٹر پانی ضائع کرنے کا گناہ۔ تو اس لیے بھائی ایسی زندگی گزاری جائے کہ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے، اور کبھی بھی کوئی گناہ کا کام نہ کیا جائے، بلکہ گناہ سے ایسی نفرت ہو ہمیں جیسے کہ اپنی گندگی اپنے پاخانے سے اپنے کو نفرت ہوتی ہے۔ حالانکہ ہر انسان کے پیٹ کے اندر گندگی موجود ہے، خود کے پیٹ سے نکلی ہوئی گندگی سے آدمی کتنی نفرت کرتا، پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو ایسے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہر مومن کو ایسی نفرت ہونا چاہیے۔ تو حج سے آنے کے بعد اگر یہ کیفیت اس کی رہی، خدا کرے کہ یہ کیفیت اللہ پاک ہمارے مزاجوں کے اندر پیدا فرما دے، باقی اس کی زندگی کا مزہ ہے، اور جنت تو ایسے ہی لوگوں کا مقدر ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا حج کس نے کیا ہے؟ انسانی تاریخ کے اندر، انسانوں کے دنیا میں آباد ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، فرشتے کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، لیکن انسانوں کو دنیا میں آباد کرنے کے بعد انسانی تاریخ میں سب سے پہلے کعبے کا حج کس نے کیا ہے تھا؟ ظاہر بات ہے انسانی تاریخ میں سب سے پہلے جو انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو کعبۃ اللہ کا جو طواف کیا ہے، حج کیا ہے، انسانی تاریخ میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہی نے کیا ہے۔ اور کہاں سے کیا ہے؟ ہندوستان سے کیا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہندوستان، جسے بھارت کہا جاتا ہے، یہ ایسا ملک ہے، ایسا خطہ، ایسا علاقہ ہے کہ کعبے کا سب سے پہلا حج ہندوستان سے ہوا ہے۔
جنت سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تھا، بھیجا گیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان ہی میں آئے تھے، اور آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے جس کو جبل آدم کہا جاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام جس پہاڑ پر اترے تھے آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے، لیکن وہ پہاڑ آج ہندوستان میں، چونکہ ہندوستان جو ہے مغلیہ سلطنت کے زمانے میں جس پر 950 برس تک مسلمانوں نے حکومت کی، وہ اتنا بڑا ہندوستان نہیں رہا ہے، اب اس کے 5 ٹکڑے ہو گئے، اور پہلے کا جو اکھنڈ بھارت جسے کہا جاتا ہے 5 ملکوں کا ایک ملک تھا، تو وہ حصہ، وہ پہاڑ بھی پہلے ہندوستان کے اندر تھا، آج وہ پہاڑ کا حصہ جو سری لنکا میں چلا گیا ہے۔ ممکن ہے آج وہ لوگ کہتے ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں آئے ہیں، وہاں کے لوگ آج کہتے ہوں گے، لیکن ہمیں ہمارے ملک کو یہ فخر حاصل ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں اتارے گئے تھے تو ہندوستان ہی میں اتارے گئے تھے۔ تاریخ روایات میں، تفسیری روایات میں بات موجود ہے، اور وہ حصہ جبل آدم کے نام سے موسوم ہے جو آج سری لنکا کے اندر موجود ہے۔ ہمارے ملک کے ٹکڑے ہو کر ایک پاکستان بن گیا، ایک بنگلہ دیش بن گیا، دوسرا جو ہے سری لنکا بن گیا، اور ایک حصہ یہ جو آج جس کو بھارت کہا جاتا ہے، 5 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے کعبۃ اللہ کے 40 حج کیے ہیں پیدل چل کر، 40 حج۔ جنت میں دونوں رہتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا، دونوں رہتے تھے۔ جنت سے جو دنیا میں بھیجا گیا تو آدم علیہ السلام دنیا میں اترے ہیں، تو یہاں ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، اور حضرت حوا وہ جو اتاری گئی یہاں نہیں اتاری گئی، بلکہ وہ عرب کے سرزمین جہاں پر آج عرب کا بڑا شہر آباد ہے، جدہ میں اتاری گئی۔ برسوں کے بعد ان دونوں کے ملاقات تاریخی روایات کے اندر، تفسیری روایات کے اندر موجود ہے کہ دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس دونوں کی ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا علیہ السلام، دونوں کی ملاقات وہاں ہوئی عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس۔ تو حج کرنا، حج ارکان خمسہ میں سے ایک اہم ترین رکن، ایک عظیم عبادت ہے۔ اسلام کے 5 ارکان جو ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، کہ جو مسلمان ان 5 چیزوں پر عمل کرتا ہے باقی سارے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یا بعض بزرگوں نے یوں لکھا ہے کہ جو مسلمان ان 5 چیزوں پر عمل کرتا ہے ماں باقی سارے دین پر عمل کرنے کے توفیق اللہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ 5 چیزوں میں کبھی مجھ سے غفلت نہ ہو، سستی و لاپرواہی نہ ہو، اپنے ایمان و اسلام کا اقرار بار بار اپنے زبان سے کرتا رہے، نماز وقت پر پڑھتا رہے، ماہ رمضان کے روزے اہتمام سے رکھتا رہے، اللہ نے مال دیا ہے تو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ پوری ایمانداری سے ادا کرے، اور اگر مزید مال ہے، صحت برقرار ہے تو کعبۃ اللہ کا حج بھی ضرور کرے۔ کہ جو مسلمان حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، حج اور عمرہ یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں، ان 2 عبادتوں کی وجہ سے 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے گناہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور دوسرے ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے اس حج و عمرہ کرنے والے کے تنگ دستی، غریبی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کبھی بھی، بڑی عمر کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، جو کئی مرتبہ حج و عمرہ کیے ہوئے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی کے زبان سے کہ فلاں صاحب جو ہیں کیا عمرے کو چلے گئے آ کر کنگال ہو گئے بیچارے، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فلاں صاحب حج کو گئے اور اس سے پیسے اٹھا کر گئے، آنے کے بعد یہ ہے کہ اتنے پریشان ہو گئے، کنگال ہو گئے، مجبور ہو گئے بیچارے، گھر بیچنا پڑا، آنے کے بعد کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔
چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حج و عمرہ کرنے کی وجہ سے ایک تو گناہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اور دوسرے کہ تنگ دستی اور غریبی اس کی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ نے مال اگر دیا ہے تو حج کے کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے، ٹالم ٹول نہیں کرنا چاہیے، سستی و لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے. نہ معلوم آئندہ حالات رہے نہ رہے، پیسہ رہے نہ رہے اور صحت قائم رہے نہ رہے، کیا بھروسہ. اس لیے آج اللہ نے صحت دی ہے، مال دی ہے. من اراد الحج فلیتعجل پر عمل کرے. اللہ نے مال دیا ہے، صحت دی ہے اور ارادہ حج و عمرے کا ہے تو اس پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے. یہ دو چیزیں. ہاں یہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، ایک سے نہیں بلکہ کئی لوگوں کے زبان سے آپ نے سنا ہوگا، فلاں صاحب جو ہے شادی کر کے پریشان ہو گئے، یا فلاں صاحب نے مکان بنا کر پریشان ہو گئے، کنگال ہو گئے، مکان بیچنے پر مجبور ہو گئے. اس قسم کی باتیں آپ نے سنی ہوگی. لیکن حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے کوئی کنگال ہو گیا، غریب ہو گیا، قرضے میں آ گیا، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دو چیزیں حج و عمرے کی وجہ سے دور کر دیتے ہیں. حج کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حج کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزیں قبول کرتے ہیں. ایک تو ہے کہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں حج کو جانے والے کی، اور یہ جس کے حق میں دعا کرتا ہے اس کے حق میں بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو، آپ اجازت عنایت فرما دیں تو میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کو جانے کی، مکہ جانے کی مدینے سے حضرت عمر کو اجازت دے دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ بھائی عمر، تم مکہ جا رہے ہو، تم حرم جا رہے ہو، تم عمرے کے لیے جا رہے ہو، حرم کی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر سے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کے دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ہم سب کو بتلانا مقصد ہے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو کہ کوئی حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہو تو اسے دعاؤں کی بھی درخواست کرنا چاہیے. بعض لوگ دعاؤں کی درخواست نہ کر کے بہت ساری چیزوں کے لانے کی درخواست کرتے ہیں. یہ چیزیں بالکل کسی چیز کی درخواست نہیں کرنا چاہیے کہ امامہ لے کر آئیے، ٹوپی لے کر آئیے، جبہ لے کر آئیے، اور وہاں سے وہاں کی جوتی لے کر آئیے، کوئی کپڑے لے کر آئیے، بچوں کو کھلونا لے کر آئیے. اور وہ اپنے حرم کی عبادتیں چھوڑ کر آپ کے فرمائش کی چیزیں خریدنے کے لیے اپنے قیمتی اوقات وہاں کے بازار میں گزارتا ہے. کبھی بھی درخواست نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہمارا خاندان کا کوئی فرد، ہمارا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار حج کو جائے اور اگر ہماری فرمائش کی کوئی چیز نہ لائے تو بالکل ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چند قطرے زمزم، ایک آدھی کھجور بھی اگر وہاں کی دے دے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. حرم کا تحفہ یہی ہے. چند قطرے زمزم اور ایک آدھ کھجور بھی اگر مل جائے تو اس کو اپنی سعادت سمجھ لینا چاہیے. وہاں جو یہ چیزیں ساری ملتی، وہاں کوئی باضابطہ کمپنیاں، کارخانے، فیکٹریاں وہاں پر نہیں ہیں. سارا مال چائنا کا، دیگر ممالک کا وہاں پر پہنچتا ہے. وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہی ملتی ہیں. جو ہم چاہتے ہیں کہ حاجی صاحب وہاں سے لے کر آئے، اتنے مبارک اور مقدس بابرکت مقام پر آئے ہیں تو قیمتی اوقات وہاں کی عبادتوں ہی میں گزارنا چاہیے. بہرحال حج اور عمرے کے تعلق سے یہ چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور زندگی میں بار بار نصیب فرمائے. اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہنچنا نصیب فرمائے تو جیسے پہنچنا چاہیے ویسے پہنچنے کی، اور وہاں جانے کے بعد جو کرنا چاہیے وہ چیزیں کرنے کی، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد جیسے بے داغ صاف ستھری زندگی رہنا چاہیے ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.